مفتی صاحب یہ کیسے پتہ لگایا جائے نماز قبول ہو گئی ہے یعنی، اور کیا یہ سچ ہے کہ اگر دوسری نماز کی پڑھنے کا دل چاہے تو اس کا مطلب پہلی قبول ہو گئی ہے؟ یہ اس کی علامت نہیں ہے. بعض دفعہ قبول ہو جاتی ہے مگر اگلی کا دل پھر بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دل اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایک طبیعی چیز ہے، کبھی دل چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا. اور جب دل نہ چاہ رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا دگنا ثواب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مفتی صاحب میری رات کو آنکھ کھل جائے، یہ کہنا یہ جو حیا کے خلاف مسائل ہیں یہ کھلے عام نہ پوچھا کریں، چھاؤں میں جا کے پوچھا کریں. اگر کسی کو علم نہ ہو کہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے تو کیا اسے بھی گناہ ملے گا؟ بھائی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے نا، اس کو اس کا علم اس کا گناہ ملے گا کہ علماء سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے یہ مسئلہ. کیا نامحرم سے مسکرا کر ملنا جائز ہے؟ ہمارے نامحرم سے مسکرا کر ملا جاتا ہے اور کچھ بات چیت بھی کرنی پڑتی ہے. بھائی اب نامحرم سے مسکرا کے کیوں مسکرا رہا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ایسی پہیلیاں نہ پوچھا کریں نا کہ میں خود کنفیوز ہو جاؤں اس میں. اب کوئی خاتون اچانک سلام کر لیا اور آپ کے تھوڑا سا یعنی کوئی دفتر میں کوئی کلیگ ہے یا کوئی فیمیل ٹیچر ہے، وہ آئی اور اس نے آپ سے مسکرا کے سلام کر لیا تو آپ نے بھی تھوڑا سا مسکرا کے جواب دیا. ایسے تو نہیں کہ آدمی چنگیز خان کی شکل بنا کے جواب دے گا، تھوڑا سا تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور ویسے کسی سے فری ہونے کے لیے مسکرانا یہ بالکل کیا ہے، الگ چیز ہے. باقی عورت پہ پردہ فرض ہے، وہ اس طرح سے کوئی فیمیل ٹیچر کے لیے میل لڑکوں کو پڑھانا بے پردہ ہو کے جائز نہیں ہے. اگر بیوی خلا لے لے اور اس کے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے شوہر سے دوبارہ نکل جائے، شوہر بھی راضی ہو تو کیا؟ خلا جو ہے نا ایک طلاق کہلاتا ہے، ایک طلاق بائن. لہٰذا اگر خلا لیا دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں بغیر کسی شرعی یا غیر شرعی حلالے کے. میں نے پچھلے ہفتے بھی پرچی بھجوائی تھی، آپ پوری پرچی پڑھتے نہیں. میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. تبلیغ میں وقت نہیں دے سکتا کیونکہ واحد کفیل ہوں، اپنے گھر کا اور اکلوتا بھی ہوں. جیسے آپ پہلے عربی سے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کو مزید شاگرد بنانے کا، تو یہ بیانات سنا کریں اور جامع رشید میں آ کے ہمارے شاگرد بن جائیں، مدرسے میں داخلہ لے لیں، وہاں ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. ہم بریلوی ہیں اور میں آپ کے بیانات سنتا ہوں، آپ بہت اچھا سمجھاتے ہیں. میرے ماں باپ کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، صرف انہیں سنو کیونکہ امام حنیفہ جو بریلوی فرقہ جو بزرگ تھے وہ جہنم کی آگ میں ہمارے لیے غور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. بھائی بیان سنا کریں بس، سب سیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گواہ کوئی جھوٹا نبی 100 سال سے زیادہ نہیں رہا، لیکن قادیانیت کو 150 سال ہو گئے. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ جھوٹا نبی 40 سال یا 50 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی رہا بھی نہیں ہے قادیانی 150 سال، کیونکہ قادیانیت برطانیہ کے سائے میں پل رہے ہیں. ان کی اب تک ایک بال زمین پر بھی اللہ نے ان کو حکومت نہیں دی ہے. تو اس کو رہنا تھوڑی کہتے ہیں. اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے فالوورز کب سے ہیں، تو شیطان کے فالوورز تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی نبوت کو پنپنے نہیں دیا مرزا غلام احمد کی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کی دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آئے اور وہ نبی جس عیسائی مذہب کو غلط قرار دینے کے لیے آئے تھے اسی عیسائی مذہب کے حکومت کے تحت اور انہی کے دودھ پہ پلنا شروع کر دے. تو یہ تو ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی قادیانی میں تو وہ کہے گا یہ سچا نبی نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج اگر برطانیہ قادیانیوں سے ہاتھ کھینچ لے تو قادیانیوں کو دنیا میں کہیں بھی جگہ اور ٹھکانہ نہیں ملے گا. تو یہ کیسا نبی ہے جو عیسائیوں کے زیر سایہ پل رہا ہے، جو منسوخ دین ہے؟ کیا خیال ہے؟ قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ گواہ یہ ہو چکا. میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب آپ سے نفرت کرتے ہیں، پر میں آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتا ہوں. میں بیان سننے جلدی آ جاتا ہوں تو میرے گھر والے مجھے طعنہ دیتے ہیں، مفتی طارق مسعود کے پاؤں دبانے گیا ہے. مجھے ہمیشہ منع کرتے ہیں بیان سننے سے، لیکن پھر بھی میں ان کی بات نہیں سنتا. تو میری ماں مجھے نافرمان کہتی ہے اور مجھے حدیث سناتی ہے کہ اگر ماں جہاد پر بھی جانے سے منع کر دے تو جہاد بھی چھوڑنا پڑے گا. کیا میں ماں کا نافرمان کہلاؤں گا؟ بھائی آپ بیان ضرور سنا کریں، اماں کو سمجھائیں. اماں کوئی غلط بات نہیں کرتے اور امی کی خدمت پہلے سے زیادہ شروع کر دیں، کیونکہ بعض لوگ آ کے علماء کے بیان سنتے ہیں پھر اماں کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ابا کو کہیں کہ دوسری شادی کر لیں. تو پھر اماں تو منع کرے گی نا. تو آپ جب علماء کا بیان سنتے ہیں تو اماں کی خدمت پہلے سے زیادہ کریں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ یہ بیان سن کے اور ہمارا فرما بردار بننا ہے. پھر وہ آپ کو بیان سے منع نہیں کریں گی بلکہ بولیں گی اور جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو دیندار آدمی کو اپنے والدین کی خدمت اور بھی زیادہ کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟